یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی بہت سی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا کائے کا مہینہ؟ زور سے بولو، کائے کا؟ بہت سے لوگ اسے 12 وفات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 12 وفات نہیں کہنا چاہیے۔ 12 وفات نبی کے دشمن کہتے ہیں، نبی کے عاشق اسے عید میلاد کہتے ہیں۔ 12 وفات کا مطلب ہے کہ جس دن نبی دنیا سے فوت ہوئے، تشریف لے گئے، انتقال فرمایا، ہماری خوشی نبی کے جانے پر نہیں ہے، ہماری خوشی نبی کے آنے پر ہے۔ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ جلدی ترپال والے آنا جانا بند کریں، اور آپریٹر صاحب جتنا ہو سکے اس کا آواز بڑھا دیں۔ اس میک سے زیادہ میرا اکیلے کا آواز نکل جائے۔ پھک گئے 2 میں تو دھواں نکل گیا، کہنے 2 پھک گئے، بھی بیٹھا بھی نہیں ہوں، پہلے ہی پھک گئے۔ چلو جو باقی ہیں بھائی انہیں بجا دو، لیکن صحیح سے بجا دو، بڑا معاملہ ہے آپ ہمارے ساتھ۔ تو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ کوئی اٹھا کے لے گیا؟ اچھا آپ سنتے رہیں محبت سے، یہ میک بجائے آواز آپ تک پہنچانے کے اور آواز کو کھا رہا ہے، تو آپ سنتے رہیں۔ میں بنا میک کے بھی بول دوں گا، بنا میک کے آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں بنا میک کے بول دوں، اگر آپ سنتے رہو گے تو خدا کی قسم بنا میک کے ہی تقریر کر دوں گا۔ ہاں آپ ٹینشن مت لیجئے، اللہ نے اتنا دم دیا میری آواز میں، بس آپ سنتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کنفرم۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ 12 وفات نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، ایک یہ بھی ہے کہ 12 ہی تاریخ کو نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ نبی کے مخالف یہ کہتے ہیں بھئی یہ 12 تاریخ جو ہے یہ 12 وفات ہے، نبی اس دنیا سے گئے ہیں، تو ہم جانے کی خوشی نہیں مناتے، ہم آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں بھائیو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی میرے بھائی ہمارے اور تمہاری طرح نہیں مرتے، میرا اور تیرا مرنا اور ہے، نبی کا مرنا اور ہے۔ میرا اور تیرا مرنا اور ہے، نبی کا مرنا اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اس تاریخ کو وفات پائے، میں نے کہا وفات بھی اگر مان لے تو نبی کا جانا اور ہے، تیرا جانا اور ہے۔ مانو گے اس بات کو کہ نہیں مانو گے؟ اور نہیں مانو گے تو ان کا باپ مانے گا جو نبی کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کا جانا اور تیرا میرا جانا اور۔ وجہ یہ ہے کہ جب تمہارا جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ بغیر پوچھے تیرے گھر آتا ہے، جب نبی کے انتقال کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اندر نہیں آتا، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگو مکھیا صاحب کا انتقال ہو، فرشتہ اندر، پردھان جی کا انتقال ہو، فرشتہ اندر، مکھیہ منتری کا انتقال ہو، فرشتہ اندر، بی ایم کا انتقال ہو، فرشتہ اندر، مولوی کا انتقال ہو، مفتی کا انتقال ہو، تیرا انتقال ہو، میرا انتقال ہو۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب موت آئے گی تو کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی، موت وہاں آ جائے گی۔ ایروپلین میں ہو موت کا فرشتہ وہاں آ جائے گا، ٹرین میں ہو موت کا فرشتہ وہاں آ جائے گا، بس میں ہو موت کا فرشتہ وہاں آ جائے گا، زمین کے تہخانے میں ہو موت کا فرشتہ وہاں آ جائے گا۔ مگر جب نبی کے انتقال کا وقت آیا، موت کا فرشتہ مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے رک گیا۔ ارے بھئی تو آج تک نہیں رکا، آج کیوں رکا ہے؟ جواب دیا گلفام، دنیا کا دروازہ اور ہے، مصطفیٰ کا دروازہ اور ہے۔ دنیا کا در اور ہے، مصطفیٰ کا در اور ہے، دنیا کا گھر اور ہے، مصطفیٰ کا گھر اور ہے۔ تبھی تو میں نے کہا تیرا میرا مرنا اور ہے، مصطفیٰ کا جانا اور ہے۔ رک گیا، اندر جانے کی طاقت ہی نہیں، رک گیا۔
اللہ اللہ دروازے سے اجازت مانگتا ہے. لوگوں نبی کا گھر ہے, موت کا فرشتہ آیا ہے لیکن اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. لوگوں ذرا غور کرو, نبی کی شہزادی فاطمہ الزہرا کہتی ہے کون؟ کہا نبی کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. جواب ملا ابھی طبیعت خراب ہے بابا کی. ہائے ہائے, نبی نے فرمایا فاطمہ آنے دو, میں سمجھ گیا کون آیا ہے. نبی گھر کے اندر لیٹے ہیں اور گھر کے باہر کا دیکھ لیا. بھئی دروازے کے باہر تھا نا فرشتہ, اندر تھوڑی تھا. دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ جب گھر میں لیٹ کر دروازے کے باہر کا دیکھ سکتے ہیں تو گلفام کو کہنے دو قبر میں لیٹ کے بروالے کا جلسہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہے نا؟ کون 4 بوندوں میں بھاگ گیا, کون ڈٹا پڑا ہے. لوگوں اب سنو, ایک ایک جملہ بھائی کیچ کرو. ارے ایک جملہ بھی بڑا قیمتی, اگر نکل گیا تو کام خراب ہو جائے گا. ایک جملہ بھی نہ نکلنے دے. موت کا فرشتہ نبی کے دروازے پر اجازت مانگ رہا. نبی نے کہا فاطمہ آنے دو. اجازت ملی, دروازہ کھلا, آیا. بروالے میں آج تک موت کا فرشتہ کسی اجازت لے کے آیا نہیں آیا نا. ہنسنے کی بات نہیں, سمجھنے کی بات ہے. نہیں آیا اور نبی سے اجازت لے کے آ رہا. بولو نبی ہماری طرح ہیں کہ ہم سے الگ ہیں؟ الگ ہیں. جب اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں تو ہو کیسے سکتا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ فاتحہ کا نہیں ہے, ہمارا عقیدہ مزار پہ جانے کا نہیں ہے جھگڑا. ہمارا جھگڑا جو ہے لوگوں تیجے 10 میں 40 میں کا نہیں ہے. بس ہمارا جھگڑا یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح نہیں, وہ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. ہمارا جھگڑا یہی ہے نا, ہمارا جھگڑا یہی. موت کا فرشتہ آیا, کہاں آیا؟ نبی کے پاس میں. زور سے بولو نبی کے. لوگوں آج سے پہلے کسی کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا تو فرشتے کو دیکھ کے سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے. یار موت کا فرشتہ آتا مذاق بات ہے. لوگوں جب موت کے فرشتے کی شکل دیکھتا مرنے والا تو خدا کی قسم اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. لوگوں اس کا منہ کھل جاتا ہے, زبان باہر نکل جاتی ہے. موت کے فرشتے کی شکل لوگوں اتنی خطرناک ہوتی ہے, مرنے والے پہ ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے. او بروالا کے سنی مسلمانوں, تم نے اپنے عزیزوں کو مرتا دیکھا ہوگا, اپنے خاندانیوں کو مرتا دیکھا ہوگا, اپنے دوستوں کو دنیا سے جاتا دیکھا ہوگا. گلفام کے ان جملوں پہ غور کرنا. جانے والے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, جانے والے کا منہ پھیلا رہ جاتا ہے, جانے والے کی زبان نکل جاتی ہے. کبھی تم نے محسوس کیا آخرکار ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو اے میرے بھائیو سنی مسلمانوں سنو, جب موت کا فرشتہ مرنے والے کے پاس آتا ہے اپنی اصلی شکل دکھاتا ہے. اتنی ہیبت ناک شکل ہوتی ہے, اتنی خطرناک صورت ہوتی ہے, ڈر کی وجہ سے آنکھیں پھیل جاتی ہیں, لوگوں منہ کھل جاتا ہے, زبانیں نکل جاتی ہیں. بڑے بڑے سورماؤں کی موت کے فرشتوں کو دیکھ کے بولتی بند ہو جاتی ہے. مگر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ آیا ہے تو موت کے فرشتے کی بولتی بند ہے, کچھ بولتا ہی نہیں ہے, خاموش کھڑا ہے, بولتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. یہاں اس کی بولتی بند ہے. نبی میری تیری طرح نہیں, میرے تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے, موت کے فرشتے کو ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں پھیل جائے, ہماری زبان بند ہو جائے. موت کا فرشتہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا تو خاموش کھڑا ہے, خاموش, بالکل خاموش. نبی نے فرمایا بولتا کیوں نہیں, کیوں آیا ہے؟ تو موت کا فرشتہ ساتھ میں جبریل کو لایا تھا. جبریل اس بارگاہ میں آپ بہت مرتبہ آئے ہو. جبریل آپ 24,000 مرتبہ اس بارگاہ میں آئے ہو. کتنی مرتبہ آئے جبریل نبی کی بارگاہ میں؟ 24,000 مرتبہ جبریل تم نبی کی بارگاہ میں آئے ہو. یہ بہت بڑے کی بارگاہ ہے, یہ بہت اعلیٰ دربار ہے, یہاں آنے کا تمہیں ایکسپیرینس ہے, اس لیے نبی کی بارگاہ میں میرے ساتھ چلو. ساتھ میں لے کے آئے, ساتھ میں لے کے آئے جبریل کو, اکیلے نہیں آئے, ساتھ میں لائے. فرشتوں کے سردار ہو, 24,000 مرتبہ آ چکے ہو, چلو میرے ساتھ چلو. جبریل کو لائے. اسرائیل خود نہیں کہہ رہے کیوں آیا ہوں میں,
جبریل سے کہنے ذرا تم بتا دو میں کیوں آیا ہوں. ہائے ہائے ہائے, ادب دیکھیے ادب. خود نہیں بتا رہے میں روح نکالنے آیا ہوں, آپ کو لے نہیں. جبریل آپ بتاؤ میں کیوں آیا ہوں, جبریل آپ بتاؤ میں کیوں آیا ہوں. ہائے ہائے, ذرا غور کرو, ادب دیکھو. آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ڈائریکٹ آپ شرماتے ہیں کہیں جملہ غلط نہ نکل جائے ہم سے, تو آپ کیا کرو گے, اپنے امام صاحب سے کہو گے حضرت یہ مسئلہ مفتی صاحب سے ذرا پوچھ لو. اپنی زبان میں آپ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں امام صاحب کو بتا دو گے, امام صاحب صحیح طریقے سے اس مسئلے کو کسی عالم سے بیان کریں گے. ایسے ہوتا کہ بھائیو نہیں ہوتا. جبریل سے کہہ رہے میرا مسئلہ تم بتاؤ میں کیوں آیا ہوں, مسئلہ میرا ہے بتا تم دو میں کیوں آیا ہوں. ہائے ہائے ہائے. نبی فرماتے ہیں آقا یہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے, آقا اس کا کام روح نکالنا ہے. لوگوں میرے نبی نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں اس کا کام روح نکالنا, میں بھی جانتا ہوں یہ لوگوں کو خاموش کر کے چلا جاتا ہے, میں بھی جانتا ہوں یہ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا کے چلا جاتا ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جب ملاقات کے لیے آتا ہے تو وہ لوگوں کی آخری سانس اور آخری ملاقات ہوتی ہے, مگر یہاں کیوں آیا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں آقا آپ کو لے جانے آیا ہے, اللہ سے ملاقات کرانے آیا ہے. ہائے ہائے, بڑے ادب کے ساتھ, یہ نہیں کہ بھئی آپ کو مارنے آیا ہے, انتقال کرانے آیا, آپ کی وفات کرانے آیا, ایسا کچھ نہیں. آقا یہ آپ کو لے جانے آیا ہے, رب سے ملاقات کرانے آیا ہے. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ لے کے جائے گا, اور اجازت نہ ہو تو خالی جائے گا. موت کا فرشتہ کبھی ہم سے بھی پوچھتا کہ چلنا چاہتے ہو تو چلو, نہ چلنا چاہتے ہو تو مت چلو. اگر ہم سے پوچھنے لگتا تو 1,000 کا سال کا 12 میں ٹہل رہا ہوتا. کون کہہ دے گا میں مروں گا, ہر آدمی کہہ دے گا فرشتے سے کہ بھئی اگلی تاریخ ڈال دو, جاؤ ابھی, ہے نا. ابھی تو ایک سیورے کے اڈے پہ پلاٹ بھی خریدنا, ابھی نہیں خریدا, ابھی مت آ بھائی, ابھی اگلی بار آنا, ہے نا. بہت 100 میں ایک آدھی ہوگا جو کہے گا آیا تو لے چل, ورنہ 99 تو یہ کہہ دیں گے بھائی ابھی پوتے کی شادی نہیں دیکھی, ابھی پوتی کی نہیں دیکھی, ابھی رک جا. آقا سے کہہ رہے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو لے کے چلے, اور اجازت نہ ہو تو چھوڑ جائے, آپ کی مرضی ہے. بولو آقا میں کچھ پاور ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ پاور ہے, بہت پاور ہے. موت کا فرشتہ کہہ رہا, حضرت جبریل کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا میرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا, میرے رب کی ملاقات کا وقت آ گیا. فرشتے اپنا کام کر, محمد عربی جانے کے لیے تیار ہے. اب بہت پوائنٹ کیا, اب تقریر شروع ہو گئی. نبی نے فرمایا جب آیا ہے تو لے کے چل. موت کے فرشتے نے اپنا کام شروع کیا, روح مصطفیٰ کو نکالنا. فرشتے کا کام ہے روح کو نکالنا. فرشتے نے جب روح کا نکالنے کا کام شروع کیا, میرے مصطفیٰ کی محبت دیکھو, امت یاد آ گئی. ہائے ہائے, ہمیں تو نبی یاد نہیں آتے خوشی میں بھی, نبی کا دنیا سے آخری سفر ہے, اپنے یہ غلام یاد آ گئے. بروالا کے لوگوں ہم گناہگار یاد آ گئے. بروالا کے لوگوں نبی کو کتنا پیار ہے تم سے, ہم خطا کار یاد آ گئے. لوگوں نبی کو کتنا پیار ہے, ہم جیسے بد اخلاق یاد آ گئے. یار نبی کی وفائیں تو دیکھو, تم کبھی کسی سے محبت کرتے ہو, کبھی کسی سے محبت, یہ تمہاری بے وفائی ہے. اگر دنیا میں سب سے بڑھ کے تم سے کسی نے محبت کی ہے تو آمینہ کے لال نے کی ہے.